وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقدامه. مع عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، نزول کتاب، عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 104 کتاب قرآن مجید، 17 اگست سن 610 عیسوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء، شافی روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید نازل فرمانا شروع کیا. 17 اگست سن 610 عیسوی، ایک روایت کے مطابق 18 اگست سن 610 عیسوی کو پہلی مرتبہ کلام اللہ کی سب سے پہلی آیت شریفہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اے نبی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، موبائل میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ اللہ کا قرآن چھوٹ گیا.
موبائل کے پروگرامز میں، موبائل کے ڈراموں میں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز میں اس قدر جوجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حدیث رسول چھوڑ گئی، سنت مصطفیٰ سے کوسوں دور ہو گئے۔ ایک بیٹے کو وقت نہیں ہے کہ اپنی ماں کا حال سن لے، اور ماں کا حال سن کر ڈاکٹر اور حکیم سے وقت پر دوا لا کر ماں کی باقاعدہ خدمت کا فریضہ انجام دے۔ ہمارے نکاح میں رہنے والی شریک حیات، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنی بیوی کے مسائل کو ہم سمجھ سکیں۔ وہ والد جن کی شان میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے والد، تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، اس باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس موبائل میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے۔ مارٹن کوپر نے موبائل بنایا تھا 1973 میں، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ اپنے والدین کے حقوق بھول جائیں، پڑوسیوں سے رشتے ناطے ختم کر لیں، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں نازل فرمایا، آیات کریمانہ کی شکل میں نازل فرمایا۔ اوروں کے پاس کتاب بہت بعد میں آئی۔ دنیا کی پہلی انگریزی کتاب 1473 میں چھپی، 1473 میں 1473 میں وہ پہلی کتاب چھپی۔ ولیم کیکسٹن اس شخص کا نام ہے۔ He was the first writer of the world۔ دنیا کا پہلا ایسا لیکھک ہے جس سے سب سے پہلی انگریزی کتاب 1473 میں 550 سال پہلے باقاعدہ پہلی کتاب ہسٹری آف ٹرائے اس کتاب کا نام ہے۔ 550 سال پہلے کتاب آئی۔ آپ کے پاس کتاب کب آئی؟ آپ کے پاس اللہ کا فرمان کب آیا؟ آپ کے پاس رب ذوالجلال کا اعلان کب آیا؟ کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، سینہ مصطفیٰ پر اللہ کی طرف سے 1500 سال پہلے قرآن آ گیا۔ تو قرآن والے آپ ہیں، بیان والے آپ ہیں، اعلان والے آپ ہیں، اذان والے آپ ہیں، اذان والے آپ ہیں، رب کا فرمان پہنچانے والے آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے تمام منتظمین حضرات، بالخصوص ہمارے داعی مکرم جناب حافظ و قاری محمد شمیم صاحب سلمہ اللہ تعالی عز و جل، مولانا قمر الدین صاحب القاسمی مدد علی لینے پہنچے، تمام بزرگ علماء کرام، تمام منتظمین حضرات، مفتیان دین، حفاظ قرآن بڑی تعداد میں تشریف لائے مہمان خانے میں ملاقات کے لیے۔ عرصہ دراز کے بعد خاکسار کی حاضری ہوئی۔ پراسی جہاں بہت سال قبل خاکسار حاضر ہوا، وہاں کے بہت سارے احباب تشریف لائے۔ گوبند پوری سے، دھنباد سے بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ ماہ نومبر میں جلسہ کرنا بہت ہی دل گردے کی بات ہے۔ اللہ کی ذات پاک پر جب مکمل بھروسہ ہوتا ہے تبھی وہ جلسہ منعقد کرتا ہے، اور اللہ نے آپ کے جلسے کو کامیاب فرما دیا، الحمدللہ کہیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جس طرح میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی صفات بے مثال ہیں، اللہ کی قدرت بے مثال ہے، اللہ کی خلاقیت بے مثال ہے، اللہ کی رزاقیت بے مثال ہے، اللہ کی رزاقیت بے مثال ہے، اللہ کی حاکمیت بے مثال ہے، اللہ کی مالکیت بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہے۔ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کے خیالات بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال۔ جب تک بے مثالی میں سبحان اللہ نہیں آئے گا موضوع بدلے گا نہیں، سبحان اللہ آپ کہیے گا تب موضوع بدلے گا۔ نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی امامت بے مثال، نبی کی قیادت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی جرت بے مثال، نبی کی عبادت بے مثال، نبی کی تلاوت بے مثال، نبی کی عبادت بے مثال، نبی کی تلاوت بے مثال، نبی کی اطاعت بے مثال، نبی کی صداقت بے مثال، نبی کی عزت بے مثال۔ نہیں، ہاتھ سے نہ روکیے، سبحان اللہ کہیے، آپ تب میں رکوں گا۔ نبی کی عزت بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کی عزت بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کی نورانی صورت بے مثال، نبی کی نورانی صورت بے مثال، نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال۔ اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال، آج کا یہ جلسہ بے مثال ہے۔ رب ذوالجلال کی توحید و وحدانیت بیان ہوئی ہے اس مقام پر۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت تامہ بیان ہوئی ہے اس مقام پر۔ کلام اللہ کی حقانیت،
حدیث مصطفیٰ کی صداقت کی روشنی میں اصلاحی باتیں بیان ہوئی ہیں. ذکر صحابہ ہوا اس مقام پر. اللہ تعالیٰ مزید ذکر صحابہ اور بزرگان دین، اولیاء کاملین، مشایخین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صالحین کا تذکرہ خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1933 میں ہوا، انہوں نے کیا فرمایا کہ امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں. معراج شریف کی مبارک شب میں 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کروں آپ سے، آج ہم تاریخ کی خبر نہیں رکھتے، سیرت نبی ہم پڑھتے نہیں، سیرت رسول سے ہمارا تعلق باقی نہیں رہا. اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا جرمنی کا کوئی پروفیسر، انگلینڈ کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر آپ سے سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی تاریخ میں کون سی نماز ادا کی تھی، تو کیا جواب دیں گے اس کا ہمارا؟ اگر وہ اسکالر یہ سوال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے انگریزی مہینے میں معراج شریف میں تشریف لے گئے 5 وقت کی نمازوں کو لینے کے لیے، تو ہم کیا بتائیں گے معراج شریف کس انگریزی مہینے میں ہوئی؟ اپنی پیدائش کا سن ہم کو یاد ہے، اپنی پیدائش کا سن یاد ہے، اپنی پیدائش کا مہینہ یاد ہے، اپنی شادی کا سن یاد ہے، اپنی شادی کا مہینہ یاد ہے، اپنے بچے کی پیدائش کا سن یاد ہے، اپنے بچے کی باقاعدہ پیدائش کا مہینہ یاد ہے، کیونکہ برتھ ڈے منانا رہتا ہے، میرج اینیورسری منانی رہتی ہے. وہ برتھ ڈے جس کی شروعات کا علم ہی نہیں ہے کہ ایک پہلی مرتبہ کہاں بنا، پہلی مرتبہ برتھ ڈے کس کا ہوا. نبیوں میں سے ایک نبی نہیں جس کی پیدائش کا تذکرہ قرآن مجید میں باقاعدہ بالتاریخ آیا ہو کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن میں فلاں وقت فلاں پیغمبر پیدا ہوئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام. کسی ایک پیغمبر کی پیدائش نہ قرآن مجید میں ملے گی نہ حدیث شریف میں ملے گی. حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی تاریخ ملے گی. 11 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 18 ربیع الاول. ہم نے ساری روایتیں پیش کر دی. قول مشہور 9 ربیع الاول، دوشنبہ 9 ربیع الاول کو پڑھا. قول مشہور 11 ربیع الاول 12ویں شب. قرآن مجید میں نہیں ملے گا. کیک بن رہا ہے بچے کے نام پر. فرعون کی برتھ ڈے تو آپ کو تاریخ میں مل جائے گی. فرعون کے لیے باقاعدہ برتھ ڈے کیک پہلی مرتبہ میں عرض کروں برتھ ڈے منائی گئی. یونان والوں نے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے کیک بنایا اور برتھ ڈے منایا. جرمنی کے لوگوں نے کیک کے اوپر موم بتیاں جلانا شروع کی. یہ سب تو ملے گا. 30 ستمبر آج کے اس جلسے کے اندر اگر یہ بات آئی تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال نہیں، 55 سال خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جلسے کی خبر ملا کرے تو جلسے میں شریک ہو جایا کرو، جلسے کی دعوت کا انکار نہ کیا کرو، جو کہ رسول پاک سب کے پیغمبر ہیں، سب کے امتی، سب کے پیغمبر ہیں، ہم سب رسول پاک کے امتی. بس اوقات جلسے کی برکت سے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو زندگی بھر کے مطالعے سے، زندگی بھر کی اسٹڈی سے، زندگی بھر کے ادھین سے نہیں معلوم ہو پاتی. ایک شخص گھر سے چلا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ہے. ہمارے جلسے میں کسی عالم دین نے آ کر اللہ کی طرف سے بیان کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ہے. جلسے کی برکت سے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام معلوم ہو گیا. ایک شخص گھر سے چلا، اس کو نہیں معلوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے. جلسے میں معلوم مولانا نے بیان کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے. ایک شخص گھر سے چلا، اس کو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، پر دادی کا نام سلمہ ہے. دادی کا نام فاطمہ ہے، پر دادی کا نام سلمہ ہے. جلسے میں آیا، ایک کسی عالم دین نے بیان کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، پر دادی کا نام سلمہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، پر دادا کا نام حضرت ہاشم ہے، پر دادا کے والد کا نام عبد مناف ہے، ان کے والد کا نام قصی ہے، ان کے والد کا نام کلاب، ان کے والد کا نام مرہ ہے. کسی کو نہیں پتا تھا، گھر سے چلے تو نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواز
نواسے نہیں، 2 نواسے نہیں، 3 نواسے نہیں، 5 نواسے ہیں، 5 نواسے ہیں۔ جلسے میں کسی عالم دین نے بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں۔ بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، تیسرے نواسے کا نام حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ تو جلسہ تو آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کر جاتا ہے، جلسہ تو آپ کو علمی طور پہ مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ علم اپنی چھاپ چھوڑتا ہے، علم آپ کی شخصیت کے اندر باقاعدہ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ علم آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں روشناس کرا دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کا علم، جغرافیہ کا علم ہو، بنگال کا ایک شخص آئے، اتر پردیش کا ایک شخص آئے، مدھیہ پردیش کا ایک شخص آئے، گجرات کا کوئی شخص آئے، کرناٹک کا کوئی شخص آئے، تمل ناڈو کا کوئی شخص آئے، میں عرض کر دوں راجستھان سے کوئی شخص آئے اور پوچھے بتاؤ جھارکھنڈ صوبہ کب بنا، کتنے سال ہو گئے، آپ اس کو بتا دیجئے 15 نومبر سن 2000 کو باقاعدہ جھارکھنڈ صوبہ بنا تھا، اس اعتبار سے 23 سال 9 دن ہو گئے جھارکھنڈ کے بنے ہوئے، وہ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ آپ کے جغرافیہ کے علم کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ آپ دھنباد ضلع کے باشندے ہیں، دھنباد کا پرانا نام دھنبائی تھا، دھنبائی سے دھنباد بنا، دھنبائی سے دھنباد بنا، بتائیے دھنباد کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ آپ کے بوکارو کی لمبائی چوڑائی نہیں پوچھی جا رہی ہے۔ گملا جو باقاعدہ جھارکھنڈ کا سب سے بڑا ضلع ہے گملا، میں عرض کر دوں آپ سے سب سے بڑا ضلع گملا ہے، رقبے کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے۔ مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب مدد میں نے بیان کیا، وہ موجود تھے، تابش ریحانیہ موجود تھے، اور باقاعدہ جام تاڑا کے ایم پی صاحب موجود تھے، ان سے گفتگو کے دوران بات ہوئی کہ سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ انہوں نے پاپولیشن اور جن سنکھیا کے آدھار کے باقاعدہ جمشید پور کو بتایا، رانچی کو بتایا۔ میں نے کہا میں رقبے کے اعتبار سے آپ سے دریافت کر رہا ہوں، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے کس ضلع کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے؟ تو بعد میں پھر ان دونوں حضرات نے کہا حضرت آپ بتا دیے، تو میں نے عرض کیا گملا، یاد رکھیے سب سے بڑا ضلع آپ کا گملا ہے۔ میں عرض کر دوں جغرافیہ کا علم اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو ہم کیسے بتائیں گے، دھنباد کی تاریخ کیسے بیان کریں گے؟ دھنباد میں کتنے گاؤں ہیں؟ جھارکھنڈ میں کتنے گاؤں ہیں؟ ملک ہندوستان میں کتنے گاؤں ہیں؟ یہی تو آئی ایس پی سی ایس کوشاں آتے ہیں، ہماری تیاری نہیں ہوتی، دینی تیاری نہیں ہے، چلیے کوئی بات نہیں، وہ میدان دینی ہے نہیں۔ حدیث شریف کی باقاعدہ تیاری نہیں ہے، آپ سے حدیث شریف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 60,275 حدیثیں، مسلم شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,425 حدیثیں، سبحان اللہ کہتے جائیے۔ میں عرض کر دوں ترمذی شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 4,000 حدیثیں، ابو داؤد شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 3,500 حدیثیں۔ میں عرض کر دوں مسند امام احمد میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 30,000 حدیثیں ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 21,000 روایات ہیں۔ مسند ابو داؤد الطیالسی حدیث کی کتاب ہے، اس میں کتنی روایات ہیں؟ 40,000 روایات ہیں۔ اور بحر الاسانید میں کتنی روایات ہیں؟ 1,00,000 روایات ہیں۔ یہ 2 لاکھ کے قریب روایتیں ہو گئی۔ آپ سے دینی سوال نہیں کیا جا رہا ہے کہ بتائیے دنیا میں تفسیر قرآن پر کتنی کتابیں لکھی گئی، فتوے کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی، آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، آپ سے آپ کے ضلع کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور اس کے باوجود ہم جواب نہ دے پائیں تو شرمندگی کے سوا کچھ اور ہے کیا؟ تیاری ان کی بس یہ موبائل سارا دن، رات دن موبائل، سوتے سوتے آخری چیز جو دیکھنے اپنی آنکھوں سے موبائل، لائٹ آف ہو گئی، سو کے اٹھے پہلے نمبر پہ موبائل، کس نے واٹس ایپ کیا، کس نے فیس بک پہ کیا بھیجا، کس نے ویڈیو کلپ بھیجی، کس نے باقاعدہ کیا پیغام دیا، کس نے کیا نیوز پہنچائی۔ ایک دور تھا جب لائٹیں نہیں تھیں، بجلی نہیں آئی تھی، بجلی نہیں تھی، چراغ جلائے جاتے تھے، چراغ اب بھی روشن کیے جاتے ہیں، جب چراغ گل کیے جاتے تھے، لائٹیں جب نہیں تھی، یہ لائٹ نہیں تھی، لائٹ کب آئی؟ 1881 میں، کب آئی؟ 1881 میں۔ شہر کلکتہ ہندوستان کا پہلا شہر ہے، شہر کلکتہ ہندوستان کا سب سے پہلا شہر ہے جہاں سب سے پہلی مرتبہ باقاعدہ لائٹ وہاں پر آئی، اور پہلی مرتبہ شہر کلکتہ روشن بلب سے جگمگا اٹھا، روشن بلب سے جگمگا اٹھا۔ یہ میں نے کلکتہ کے بیان میں عرض کیا تھا، خوش ہوئے تھے وہاں کے لوگ۔ میں نے عرض کیا ہمارا راشٹریہ گان بنگالی میں لکھا گیا، 1912 میں جن گن من ادھینائک جو ہے یہ باقاعدہ راشٹریہ گان ہے ہمارا، نیشنل سانگ ہے، قومی ترانہ ہے ہمارا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا اردو اخبار بھی شہر کلکتہ سے نکلا 1822 میں۔ اس اخبار کا نام تھا جامع جہاننما، اس اخبار کا نام تھا جامع جہاننما، اس کے مالک تھے منشی ہری ہردت رائے،
آج مسلمان اردو لکھنا نہیں جانتا، اردو پڑھنا نہیں جانتا، اردو سمجھنا نہیں چاہتا، اردو کا اخبار تک گھر میں نہیں آتا۔ منشی ہری ہر دت رائے ہیں جنہوں نے اردو صحافت کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، اردو پترکاریتا کا جب بھی اتہاس لکھا جائے گا، پہلا اردو اخبار کس نے نکالا؟ منشی ہری ہر دت رائے کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انہیں کا آئے گا۔ جیسے جب بھی آزاد ہندوستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی، آزاد بھارت کا اتہاس جب جب لکھا جائے گا، تو ایجوکیشن منسٹر، شکشا منتری کا تذکرہ آئے گا تو نام آئے گا مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ تعالی کا، کہ آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ تعالی۔ He was the first education minister of our country۔ ہمارے دیش کے سب سے پہلے شکشا منتری مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ۔ علم کا ایسا تھاکے مارکا سمندر بہ رہا تھا مسلمانوں کے دلوں میں اور مسلم حلقوں میں، کہ آزاد ہندوستان کا سب سے پہلا شکشا منتری، سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر، سب سے پہلا وزیر تعلیم ابو کلام آزاد کو بنایا گیا۔ آج تعلیم سے دور ہو گئے، کتاب کا تو کچھ اتا پتہ ہے ہی نہیں، کتابیں تو خریدنے ہی بند کر دی، کتابیں پڑھنا تو دور کی بات، کتاب چھونا بند کر دیا، کتاب کے قریب نہیں جاتے، کتاب والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، کتاب پڑھانے والوں کے پاس 2 منٹ نہیں گزارتے۔ گوگل کے پاس کتنی کتابیں؟ گوگل کب آیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے، سوال تو ایسے سے آتے ہیں، مت پوچھیے۔ ایک صاحب نے لکھنؤ میں مجھ سے سوال کیا تھا، حضرت یہ بتائیے جہنم کس دن بنی تھی؟ ہم نے کہا بہت جلدی ہے جانے کی کیا؟ آپ نے جنت کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ جہاں جانا ہے، جہاں کے لیے عمل کرنا ہے، جہاں کے لیے اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، جہاں کے لیے اپنے کردار کو، اپنے چریتر کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو، اپنے بدن کو پاک صاف رکھنا ہے۔ جنت کے لیے تو سارے اعمال ہو رہے ہیں، جنت کے لیے سارے اعمال ہو رہے ہیں۔ آپ نے جنت کے بارے میں نہیں پوچھا، جنت کی قسمیں پوچھ رہے تھے۔ ابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن، آج ہی کے مبارک دن پیدا فرمایا، وَخُلِقَ آدم فی یوم الجمعہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، عصر اور مغرب کی درمیانی گھڑیوں میں اللہ نے روح پہنائی، اور ابا آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی، پہلی آیت نازل فرمائی، ابا آدم علیہ السلام کو چھینک دی، چھینک آئی، اور ابا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پڑھا الحمدللہ۔ یہ پہلا جملہ تھا اللہ کی زمین پر جو ایک پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکالا گیا، الحمدللہ۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا آپ جواب دیجئے، آدم علیہ السلام کو یرحمک اللہ کہیے، آپ پر اللہ رحم فرمائے۔ فرشتوں نے جواب دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آج بھی چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھنے کا حکم ہے، سننے والے پر واجب ہے کہ وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور اس کے بعد جس کو چھینک آئی پھر وہ جواب دے یہدیکم اللہ، اللہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، سب جانتے ہیں جنت میں رکھا۔ کون سی جنت ہے؟ جنت تو بہت ہیں، ایک جنت جنت دارالخلد ہے، ایک جنت جنت نعیم ہے، ایک جنت جنت فردوس ہے، ایک جنت جنت الفردوس ہے، ایک جنت جنت سلسبیل ہے، ایک جنت جنت ماوا ہے۔ جنتیں تو 8 قسم کی ہیں، کون سی جنت میں رکھا گیا ابا آدم علیہ السلام کو؟ کوئی عالم آپ سے سوال کر بیٹھے ابا آدم علیہ السلام باقاعدہ پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ کہاں رکھے گئے؟ آپ کہیں گے جنت میں۔ وہ عالم آپ سے پوچھے گا کون سی جنت میں؟ جنتیں تو بہت ہیں، ضلع جھارکھنڈ میں بہت ہیں، جلسہ کہاں ہو رہا ہے باقاعدہ؟ یہ کون سے ضلع میں جلسہ ہو رہا ہے؟ یہ رانچی میں نہیں ہو رہا ہے، جمشید پور ٹاٹا جمشید پور میں نہیں ہو رہا، گملا میں نہیں ہو رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں جامتاڑا میں یہ جلسہ نہیں ہو رہا، کہاں ہو رہا ہے جلسہ؟ میں عرض کرتا ہوں گاؤں تو بہت ہیں، صوبہ جھارکھنڈ میں کتنے گاؤں؟ How many villages are there in India at country at present time؟ اس وقت ہندوستان میں 6,28,221 گاؤں ہیں۔ 6 لاکھ سبحان اللہ کہیے گا، جھارکھنڈ کے گاؤں کی تعداد آ رہی ہے جلسے کی برکت سے۔ میں عرض کر دوں ملک ہندوستان میں 6,28,221 گاؤں ہیں، اور 6,28,000 گاؤں میں صوبہ جھارکھنڈ کے حصے میں ماشاء اللہ الحمدللہ میں عرض کر دوں آپ سے 32,643 گاؤں ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ صوبہ جھارکھنڈ کے پاس، صوبہ جھارکھنڈ کے دامن میں 32,643 گاؤں ہیں، اور صوبہ جھارکھنڈ کا ایک ضلع ہے دھنباد، صوبہ جھارکھنڈ کا ایک ضلع ہے دھنباد، اور دھنباد میں کتنے گاؤں ہیں؟ 1,348 گاؤں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے، وہی گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ مجھے تو یہ بتانے نہیں چاہیے، یہ سب تو آپ کو چاہیے، آپ ہمیں بتائیں جو کہ یہ گاؤں آپ کا ہے، ضلع آپ کا ہے، صوبہ آپ کا ہے۔ کفیل ارشد کیوں بتا رہا ہے؟
सबक, फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इनामत का। भूला हुआ सबक हमें दोहराया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है। जोग्राफिया के मामले में अल्लामा इदरी का दौर बढ़ सही नहीं, मालूमात सही नहीं है, मालूमात सही नहीं है। यूट्यूब से बनाया गया था, यूट्यूब किसे बनाया था? 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया। 3 दोस्तों थोड़ा आगे आ जाएंगे, मुखातिबत काफी है। ट्रेन का ख्याल रखिएगा भैया, ट्रेन का ख्याल रखिएगा। ऐसा ना हम यूट्यूब को लॉन्च करते रहे और हमारी ट्रेन निकल जाए। मैं इसका तो आपसे 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था, 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। 4 ढार्ले अमेरिका के, हमसे छोटे हैं वो, बहुत छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं। 1977 की पैदाइश थी उनकी, 4 ढार्ले। दूसरे दोस्त स्टीव चेन, ताइवान के स्टीव चेन। तीसरे दोस्त जावेद करीम, जावेद करीम। ये 3 दोस्त थे। जावेद करीम का ताल्लुक जर्मनी से है। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर के बाकायदा 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब लॉन्च किया। और पहली बार जो वीडियो आया यूट्यूब के ऊपर वो 19 सेकंड का आया, 23 अप्रैल 2005 को। और वीडियो पर स्क्रीन पे वीडियो में यूट्यूब के ऊपर आज तकरीबन 80,000 से ज़ायद वीडियोस हैं। लेकिन अगर कोई सवाल कर बैठे कि बताइए यूट्यूब पे सबसे पहले तस्वीर किसकी आई, तो आप 2 लाख के मजमे में नाम लीजिएगा, 2 लाख के मजमे में नाम लीजिएगा जावेद करीम की। जावेद करीम वो पहले शख्स हैं जर्मनी के जिनकी सबसे पहले तस्वीर यूट्यूब पर आई थी। उनके वीडियो का नाम है मी एट द जू। वो गए थे बाकायदा 23 अप्रैल 2005 को अमेरिका के शहर सैंटियागो के चिड़ियाघर में, अजायब घर में गए थे। और वहाँ बाकायदा उन्होंने इसीलिए अपने वीडियो का नाम रखा मी एट द जू, मैं सब चिड़ियाघर में हूँ। क्योंकि वीडियो का जब तक नाम आपको नहीं मालूम होगा वो वीडियो खुलता नहीं है। आपको अगर किसी आलिम का बयान सुनना है तो आप उस आलिम का नाम डालते हैं ना, किसी शायर इस्लाम का कलाम सुनना होता है तो शायर का नाम डालते तब वीडियो खुलती है। तो ऐसी अगर सबसे पहला वीडियो बाकायदा कोई देखना चाहे तो उसका नाम है मी एट द जू। जावेद करीम पहले सबसे पहले नजर आएंगे। वो पहला वीडियो था 2005 में। आज 80 करोड़ वीडियोस आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं असल 2 करोड़ से ज़ायद ऑफिशियल चैनल आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर। कुरान छूटेगा नहीं तो क्या बाकी रहे? हदीस रसूल कैसे कायम रहेगी? हमने भी 1.5 लाख 2 लाख हदीसों का हवाला एक साथ दिया है, कई किताबों के साथ। 40 हदीसों का इल्म नहीं है हमें, 40 हदीसों का इल्म नहीं। मैं जुबान की हिफाजत करो। हमारी जुबान आजाद है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं कि हमारा पड़ोसी हमसे नाराज है कि खफा है। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर है। आज हमारा अखलाक बेहतर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हमने लॉकडाउन में अगर किसी की मदद की तो आज इन अय्याम में, खुशगवार दिनों में हम उसको याद दिलाते हैं लॉकडाउन में आप बहुत परेशान हाल थे, हमने 500 रुपए से आपकी मदद की थी। लॉकडाउन में हमने आपके घर में खाना भिजवाया था। ये क्यों याद दिला रहे हैं? आपके कंधे में बैठे हुए फरिश्ते आपके कंधे में बैठे फरिश्ते आपके इस अमल को नोट कर चुके हैं, नकल कर चुके हैं। फरिश्तों को याद है, अल्लाह के बाकायदा रजिस्टर में दर्ज है। क्यों याद दिलाया आपने उसको, और याद दिला के उसको शर्मिंदा क्यों किया? ला यदखुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये नहीं फरमाया इल्ला मुसल्ली इल्ला हाज इल्ला कारी। हाँ, अगर वो कारी होगा तो जन्नत में चला जाएगा, कारी को एहसान जताने की इजाजत है। हाँ, अगर वो नमाजी होगा तो उसको इजाजत है जन्नत में जाने की। नमाजी अगर कोई एहसान जताएगा तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। ये नहीं फरमाया आपका ने, मुतलक लफ्ज है ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला नमाजी हो, हाजी हो, काजी हो, हाफिज हो, कारी हो, मैं अर्ज करूं वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तार, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। आज कौन सा ऐसा मकाम है अल्लाह की जमीन का, कौन सा ऐसा सिक्का है जहां चुगलखोरी नहीं करना है? मदरसे में बैठ कर आपकी चुगलखोरी हमने की, मकतब में बैठ के आपकी चुगलखोरी की, रोजी रोटी में बैठ कर, दुकान पे बैठ के चुगलखोरी कर रहे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क चल रहा है मेरा, ऑफिस में बैठ कर एक दूसरे की चुगलखोरियां कर रहे हैं। बताओ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की जद में हम आ गए कि नहीं आ गए? ला यदखुलुल जन्नत क़त्तार, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हमारी नमाजें, हमारा रोजा, हमारा हज बैतुल्लाह, हमारा माल ज़कात हमको जहन्नम से बचा नहीं पाएगा। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक की खुली बगावत कर डाली।
آج اپنے گھر میں سے اپنے بچے کا خیال، اپنی بیوی کا خیال، ہم خوش ہیں، میرے بچے خوش ہیں، ہمارے بھائی کے گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے، ہمارے بھائی کے بچے مدرسے جائیں یا نہ جائیں، ہمارے بھائی کے بچوں کی فیس اسکول کی جمع ہے کہ نہیں جمع ہے، ہمارے بھائی کے بچوں، ہماری بہن کے بچوں، ہمارے پڑوسی کے اندر رہنے والے یتیم کے بچے کا عید کا جوڑا بنا کہ نہیں بنا، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں، میرے بیٹے کا 2000 روپے کا باقاعدہ جوڑا ضرور بن جائے، میری اہلیہ کے پر عید کے موقع پہ دے گا نہیں۔ امام الانبیاء ہم، اور یہ نہ سوچیے گا الفاظ کہاں سے آئیں گے، الفاظ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیان کراتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے، بیان کراتے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، ہم اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نہ ذکر الہی بند ہوگا، نہ ذکر مصطفیٰ بند ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، نہیں، یہ تو ورفعنا ذکرک کا ترجمہ ہوا۔ بڑے مشہور بین الاقوامی شہرت کے حامل عالم دین تعلیم، میں نے ایک بیان سنا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا ورفعنا ذکرک نہیں ہے، ورفعنا ذکرک ہے کیا؟ نہیں، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، توجہ، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا ذکرک نہیں، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس کا مطلب لگا ہٹا دیا، آپ نے لگا ہٹا دیا۔ جرأت کیسے ہوئی ہمیں قرآن مجید کے کسی ایک حرف کو باقاعدہ نہ لگانے کی یا اس کا ترجمہ نہ کرنے کی؟ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ملک ہندوستان میں ایک دن میں 1,45,00,000 اذانوں میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامیس میں گرامی 2,90,00,000 مرتبہ لے لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے آج سے 162 سال پہلے 30 مئی 1866 کو 30 مئی 1866 کو شہر دیوبند میں دارال دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی درخت انار کے نیچے، وہ حدیث شریف لے کر کے آئے علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کی نبوت زندہ، نبی کی رسالت زندہ، نبی کی امامت زندہ، نبی کی تلاوت زندہ، نبی کی عبادت زندہ، نبی کی بصیرت زندہ، نبی کی قیادت زندہ، نبی کی بصیرت زندہ، نبی کی قیادت زندہ۔ بتاؤ رسول پاک کی یہ امت زندہ نہیں رہے گی؟ مظالم کے ذریعے سے قوموں کا وجود نہیں مٹ سکتا۔ میں عرض کر رہا آپ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کی زندہ رہے گی۔ ایسے لوگ آتے رہیں گے جو ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ کرتے جائیں گے، ذکر صحابہ کرتے جائیں گے، جو کہ قیامت تک اور بعد قیامت تک اللہ کا قرآن باقی رہے گا۔ تو امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی۔ اب شان رسول میں سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے گا، امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، بچے کی آواز آئی ماشاءاللہ، سید الاسقیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، محبت کا سرچشمہ ہمارے نبی، حمایت کا جلوہ ہمارے نبی، الفت کا نقشہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ پیچھے والے لوگ خاموش بیٹھے تھے، تب تک پیچھے والے سبحان اللہ نہیں کہیں گے، یہ روانی جاری رہے گی۔ محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بہت باذوق ہیں یہاں کے لوگ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. یہ بات سن لیجیے باقاعدہ میں عرض کر دوں. محسن انسانیت ہمارے نبی, نبی الرحمت ہمارے نبی, صاحب شریعت ہمارے نبی, رونق جنت ہمارے نبی, پیکر شفقت ہمارے نبی, پیکر شفقت ہمارے نبی, آفتاب نبوت ہمارے نبی, مہتاب رسالت ہمارے نبی, مہتاب رسالت ہمارے نبی, مرکز محبت ہمارے نبی, منبع الفت ہمارے نبی, مرکز محبت ہمارے نبی, منبع الفت ہمارے نبی, سرکار مدینہ ہمارے نبی, سرکار مدینہ ہمارے نبی, مدنی آقا ہمارے نبی, سرکار دو عالم ہمارے نبی, سرکار دو عالم ہمارے نبی, نبی مکرم ہمارے نبی, رسول معظم ہمارے نبی, شافی محشر ہمارے نبی, ساقی کوثر ہمارے نبی, سید البشر ہمارے نبی, سید البشر ہمارے نبی, آقا نامدار ہمارے نبی, مدنی تاجدار ہمارے نبی, پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی, رسول باوقار ہمارے نبی, رحمت للعالمین ہمارے نبی, رحمت للعالمین ہمارے نبی, سید المرسلین ہمارے نبی, سید المتقین ہمارے نبی, سید الاولین ہمارے نبی, سید الآخرین ہمارے نبی, و شفیع المذنبین ہمارے نبی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. خالق کون ہے اس کائنات کا؟ ہمارا آپ کا اللہ. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ. ابھی ذکر مصطفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اب ذکر الہی